الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، مگر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل اتنا لگا لیا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا، اپنوں سے تو لڑنا یاد رہا، مگر دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. ہر قسم کی حمد، ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشائی، بادشاہی، یکتائی اس اللہ خالق کل کے لیے جو مالک ہے، رازق ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، سید المرسلین، رحمت للعالمین پر. رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، علماء اکرام، محدثین اعظام اور مفسرین اکرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. حضرات ذی احتشام، سب سے پہلے اللہ کا اس بات پر لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنے پڑھانے کی توفیق بخشی. اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی ہے کہ اے اللہ، ہمارا آج کا خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور جو کچھ ہم اس میں سنیں سنائیں، سیکھیں سکھائیں،
مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین، ماؤں، بہنوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی جب تخلیق فرمائی اور اس کو جنت کا مہمان بنایا، جنت کے اندر اس کو مہمان بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد جب اللہ نے اس دنیا کے نظام چلانے کا سوچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں مہمان بنا کر بنایا تھا اور یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں بھی شرف بخشا، وہاں پر اپنا مہمان بنایا، اور جب دنیا میں بھیجا وہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور یہیں پر بس نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا اور ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی نعمتیں اس دنیا میں بنائی وہ ساری کی ساری انسان کے تابع کر دی۔ یہ زمین انسان کے چلنے کے لیے، آسمان انسان کے اوپر چھت بنا ہوا، یہ ہوائیں انسان کو سکون پہنچانے کے لیے، اور یہ باغات انسان کو بہتری زندگی کی طرف لے جانے کے لیے، اور پھل انسان کے لیے بہترین غذا بنائی۔ اس طرح اگر دیکھا جائے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھ جاؤ، یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بنا لو اور دنیا کی سارے درخت قلم بنا لو، یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لکھ لکھ کر یہ قلم بنے ہوئے ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان تجھے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت اللہ کے ساتھ اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کی پوجا کرنا، ان تین چیزوں کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اس طرح کی بے شمار، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں جو انسان اپنی دنیاوی زندگی کے کام بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، میں اس کو بھی عبادت بنا کے رکھ دوں گا۔ اس کی ایک مثال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز اٹھ کے با جماعت ادا کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی ساری رات عبادت میں، سونا بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عبادت ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت بے شمار طرح کی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بہترین عبادت نماز۔ اس دین اسلام میں سب سے خوبصورت اور بہترین عبادت نماز ہے، اور اس کے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرما کے قربانی کی اہمیت کو بھی ہمارے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کرنا، اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے اسلام میں، دین میں نماز کی اہمیت ہے، جس طرح زکوٰۃ، روزہ، حج کی اہمیت ہے، اسی طرح ہمارے اس اسلام میں قربانی کی اہمیت بھی ہے۔ اور ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امور، زندگی، موت، نماز اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا، کہ فرمایا جس طرح نماز کی اہمیت ہے، جس طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو زندگی کی اہمیت حاصل ہے، جس طرح اس کی زندگی کے بغیر وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، جس طرح انسان کو زندگی کی اہمیت اس کے زندگی میں شامل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا تذکرہ بھی ساتھ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا معنی ہے قرب حاصل کرنا، مطلب اپنی محبوب ترین چیز کو، جو انسان کو سب سے پیاری ہو، سب سے خوبصورت ہو، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا قربانی کہلاتا ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا قربانی کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس چند دنوں کے بعد 2 ہفتے تقریباً باقی ہیں، ایک ایسا عظیم المرتبہ دن آ رہا ہے جس کو ہمارے اسلام نے، دین نے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کا نام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اجتماعی خوشی نہیں بلکہ اسلامی تہوار کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس دنیا میں، اس نظام کائنات میں ہزاروں مذاہب موجود ہیں، لاکھوں مذاہب موجود ہیں، اس کے اندر بے شمار تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، جو تہوار اسلام نے ہم کو دیے ہیں، جو خوشی کے مواقع اسلام نے ہم کو دیے ہیں، وہ کوئی بھی موجودہ حالات میں کوئی بھی مذہب ہمیں اب تک نہیں دے سکا۔ یہ مذہب اسلام نے جتنے بھی اسلامی تہوار ہم کو دیے ہیں، یہ صرف محض اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی خوشی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام بھی کرتے ہیں۔ صرف اس کا مقصد ان ایام میں خوشی منانے سے صرف انسان خوشی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کھلانے پلانے، ایک دوسرے کا ہم سفر بننے، ایک دوسرے کا بازو بننے کی ہمت اور جرت بھی اسلام دیتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محض صرف عبادت ہی نہیں، پوجا پاٹ ہی نہیں، بلکہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ایام، اسلامی تہوار، کوئی بھی بلکہ کام ہو، وہ اسلامی تہوار ہو یا کوئی عام عبادت کا ایک طریقہ ہو، وہ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں، بے فائدہ نہیں۔ اسلام میں ہر ایک کام بڑے مقصد اور گہرے فلسفے کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ہمیں ظاہری طور پر کبھی کبھار نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ جو عقل دی ہے، ہماری عقل کم ہے اور اللہ کا علم ہم سے بہت بڑا ہے۔ ہماری عقل اس کے علم کو کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس کے علم کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہماری عقل اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے کبھی ہم کسی عمل کا مقصد، اس کا گہرا فلسفہ کبھی ہم سمجھ جاتے ہیں، کبھی ہمیں اس کے سمجھنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قربانی کا موضوع ہی زیر غور لانے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ یہ اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دشمنان جو لوگ ہیں، وہ لاکھ حربے آزما چکے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ اسلام کی محبت ہے، یہ جو اسلام کی لگن ہے، یہ جو اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ جو اسلام پر ان کا یقین ہے، اس کو نکال دیا جائے، ان کو اسلام سے اور اسلام کو ان سے
دور کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں تو ناکام رہے۔ پھر انہوں نے ایک ترغیب سوچی کہ اگر ہم کسی مسلمان کو کافر یا عیسائیت یا مرزیت اختیار نہیں کروا سکتے تو ہم کم از کم اتنا کریں کہ کوئی مسلمان کافر بنے یا نہ بنے مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی عیسائیت کو اختیار کرے یا نہ کرے لیکن مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی مرزیت کو اختیار کرے یا نہ کرے لیکن ان کا یہ کام ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان نہیں رہنے دینا۔ ان کا بے شک ان کا نام مسلمانوں والا ہو، ان کا لباس مسلمانوں والا ہو، ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو، ان کے دلوں سے مسلمانوں کے دلوں سے یقین اور اسلام پر جو یقین رکھتے ہیں، جو ان کا پختہ عقیدہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہم اس کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر آج اس علاقے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ختم نبوت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے، کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے، کوئی صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرے، کوئی اسلام پر کسی طرح کی بات کرے، ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم جہاں پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے مسجد میں بھی آنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور دین کے بتلائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اجاگر کروانا ہے، دینی اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیں اپنے آپ کو زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان قبیلہ عطا فرمایا ہے، ایک مسجد عطا فرمائی ہے، ایک مسلمان اسلام کا نظام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عمل کے ذریعے ظاہر کرنا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ اس کے آگے کیا جوڑ، اس اللہ کی ذات کا کیا مقابلہ کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی طرف چلے جائیں، اور وہ چاہے تو ہمیں کسی اور گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مذہب کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہماری اتنی جرت نہیں کہ ہم اس کے سامنے کہہ سکے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما۔ تو اگر ہمیں اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور دین کے اسلام نے جو ہمیں شعار دیے ہیں، اسلام نے جو ہمیں یہ اعمال بتائے ہیں، ہمیں خوشی کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ سینے کے ساتھ لگانے چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، انہوں نے پھر اس کے بعد جب اس حربے میں وہ ناکام رہے کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کا تعلق نہ نکال سکے، ان کے دلوں سے یقین نہ نکال سکے، پھر وہ جب مسلمانوں کو عیسائیت قبول نہ کروا سکے، جب مسلمانوں کو مسلمانیت سے ہٹا کر کسی اور مذہب میں کسی اور کی طرف نہ لے جا سکے، تو پھر انہوں نے اسلام کے اعمال پر بے شمار اعتراضات کرنے کی کوشش کی۔ الگ الگ اعمال پر انہوں نے بے شمار رقیقی جملے کسے، بے شمار باتیں ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جیسے اب قربانی کا موسم آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ کیسا تہوار ہے، یہ ایک دن میں بے شمار جانوں کا ضیاع کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، بے شمار جانوروں کو ذبح کر دینا، اور اس سے اچھا یہی پیسے کسی غریب مسکین کو یا کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں، وہ اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنے مطابق جتنی اس کی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو اس کو پورا کر سکے۔ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اور مسلمانوں کے آج کی ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں
اسلام کے خلاف ان کو کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہمارے مذہب کی طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمارے مذہب کو اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم مسلمانوں کے دلوں میں ان اعمال کے ذریعے، ان اعمال میں جو اختلافات ہیں ان کو ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے، جو اعتراضات ہیں کم از کم ان کے دلوں میں یہ بات شامل کر دی جائے کہ مسلمان بھی کہے ہاں یار یہ بات درست ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ مت سمجھیے گا یہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ کمزوروں کا سہارا بن رہے ہیں، ایسی باتیں کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھیے گا وہ بہت خیر خواہی سوچ رہے ہیں، صرف ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے ہٹ کرنا ہے، اسلام کو ہم نے ٹھیس پہنچانی ہے۔ اگر دیکھا جائے ان کی شخصیت کو، ان کی جیب کے اندر لاکھوں کے موبائل، ان کے تن پہ لاکھوں کے جوڑے، ان کے پاؤں میں لاکھوں کے جوتے اور کروڑوں کی جائیداد اور بے شمار محلات ان کے، اور دور کیا جانا ان کے گھر کے اندر بھی ایک غریب کام کرنے والا جس کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، تو باتیں اسلام میں آ کر کمزوروں کی حمایت کرتے ہیں، اسلام میں آ کر کمزوروں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ خیر خواہ ہیں، وہ بڑے ہی خیر خواہی ہیں۔ میں یہاں پر یہ سبق، یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے نوجوان نسل کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہیں وہ ان کے شکنجے میں نہ پھنس جائیں، کہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر اسلام سے دور نہ ہو جائیں، کہیں وہ ان کی باتوں کو تسلیم نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہمارا تو شیوا یہ ہونا چاہیے ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر ہمارے اوپر ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آئے، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے آئے، ہم آمنا و صدقنا، بغیر اس کو سوچے سمجھے، بغیر اپنی عقلی گھوڑے دھڑائے بغیر ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا عقل کیا کہتی ہے، عقل کے پیچھے نہیں لگنا، عقل ہماری چھوٹی ہے، اللہ کا حکم ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، عقل سے نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ مجھے کہنے والا کون ہے، جس نے یہ میرا پورے کا پورا جسم اس کا قرض ہے، اس نے مجھے قرض کے طور پر دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے مجھ سے چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس کے آگے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم اس کا ہے جس نے پوری کائنات میرے لیے، انسانوں کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے اس میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، یہ اس کا حکم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اللہ کا حکم سنا، سمجھا، دیکھا، کچھ نہیں سوچا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کی بازو پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور حکم کی تعمیل کے لیے نکل پڑے، حکم کی تکمیل کے لیے نکل پڑے، منع کی طرف چل دیے۔ دل میں جذبہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دل میں جوش کیا ہے کہ یہ مجھے کہنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، یہ کسی عام شخص نے، کسی عام بندے نے، کسی عام شخص نے نہیں، بلکہ یہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کو دیکھیے ذرا، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا، اے ابلیس اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ
آدم علیہ السلام کو، انسان کو سجدہ کرو، تو اس نے اپنی عقل دوڑائی، عقل سے سوچا، کہا کہ میری عقل زیادہ بڑی ہے، اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ میں کمزور کو کیسے سجدہ کروں؟ وہ تو مجھ سے کمزور ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اس نے عقل دوڑائی، عقل کے گھوڑے دوڑائے، عقل اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی دیواروں کے لیے اسے ذلیل کر دیا، بلکہ اس پر ہر مسلمان کا لعنت برسانا عبادت بنا دیا، اس سے پناہ مانگنا عبادت بنا دیا، اور کہا تو قیامت کی دیواروں تک ذلیل ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس دن اللہ قربانی میں خوش ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم کسی اور عمل کی طرف کیوں جائیں؟ کسی اور عمل کی طرف کیوں جائیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تو اس کی زیادہ ضرورت تھی، غریبوں کی حمایت کرنے کی تو زیادہ ضرورت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 10 سالہ زندگی مدنی دور میں کبھی بھی قربانی ترک نہیں کی، تو ہم قربانی کو کیسے ترک کر کے کسی اور عمل کی طرف چل دیے؟ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں عبادت بیان فرمائی، وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب تم قربانی کرو، جب یہ جانور پہلو کے بار گر جائیں، آپ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھانے کی تلقین کرو۔ یہ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ پر اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ قربانی کرنا تو بہت بڑا عمل ہے، قربانی کے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر آپ نے کسی جانور کو قربانی کے لیے مختص کر دیا ہے تو پھر اس کو کسی اور کام میں نہ لگاؤ، اس کا خیال رکھو۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ جانوروں کے ساتھ اتنی رحم دلی کر رہا ہے، جس کو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ رحم کرنے کی تلقین کر رہا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنے کی تکلیف کو کیسے جانور کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جانور کے ساتھ زیادتی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکم ہے، اور اللہ کے حکم اگر اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی جان اس میں ڈالی ہے، تو ہم حکم دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بھی تو دیکھیے نا، جس نے جانور کو پیدا کیا ہے، جس نے جانور کو بنایا ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دینے والے کون سی ذات ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو پھر تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر تو ہم اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہی جانور کو پیدا کرنے والا ہے، وہی جانور کو بنانے والا ہے، اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے، تو پھر اس میں تو اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شوافے کے نزدیک قربانی افضل ہے، قربانی اسلام کا شعار ہے، اگر ہم اس قربانی کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کریں گے وہ کافی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے شعار کا، یعنی کہ اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی کا ترک لازم آئے گا۔ اس لیے اس دن سب سے افضل اور بہترین کام یہی ہے، اگر اللہ نے طاقت اور ہمت دے رکھی ہے کہ تم نے قربانی ہی کرنی۔ اور اسی طرح صاحب مرقات المفاتیح فرماتے ہیں کہ اس دن قربانی کرنا متعین ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ فرض لازم واجب ہے، اور کچھ نے کہا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب سمجھا جائے یا سنت مؤکدہ سمجھا جائے، متعین عمل اس دن عید الاضحیٰ کے دن یہی ہے کہ اس دن کیا کیا جائے؟ قربانی کی جائے۔
تو اس کو ترک کرنے سے اسلام کا شعار کا ترک لازم آتا ہے، اس لیے کوئی بھی عمل اس کے مقابلے میں کافی نہیں ہو سکے۔ یہ مختلف اماموں کے اقوال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ صرف قربانی آج کے دور کا عمل نہیں، بلکہ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، بلکہ ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حکم ہے۔ اس لیے اس دن ہم نے قربانی کا عمل ہی، اور قربانی صرف ایک محض خون کا بہا دینا نہیں، محض ایک عبادت یا پوجا پاٹ کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ انسانی صحت کے، شروع میں نے کیا بات کی تھی، یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ اسلامی تہوار انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے دلوں میں تعلق اور جذبہ، اور صرف یہ جنت کا حصول نہیں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ قربانی ہمارے لیے صحت کا ضامن بھی ہے، ہماری صحت کا ضامن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی محبوب ترین چیز، اپنی خوبصورت چیز، جس کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہو، جس کے ساتھ آپ کو دلی محبت ہو، اگر آپ اس کو اللہ نے اس کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا اور اس کو اپنے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ اس کے حوالے کر دو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، کمی نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس کے مقابلے میں اور دے گا۔ تو انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ گوشت انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اکثر حکماء لکھتے ہیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر انسان کے جسم میں ایک مناسب مقدار میں انسان کے جسم میں گوشت کا شمار نہ ہو تو انسان بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، انسان کو بے شمار بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس کی مثال جب مصر میں بنی اسرائیل کی قوم سے فرعون نے حکومت چھین لی، یہ میں اب گوشت کی افضلیت اور انسانی صحت کے ضامن کی مثال دینے لگا ہوں، سمجھیے گا۔ جب مصر میں بنی اسرائیل سے فرعون نے حکومت چھین لی اور بنی اسرائیل پر وہ طرح طرح کے ظلم کرنے لگا اور ان کے بچوں کو قتل کرنے لگا اور بچیوں کو زندہ رکھنے لگا اور بے شمار ظلم ان پر ڈھانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، اور جب نکلنے کا حکم دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے ان پر چھاؤں کی اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ ایک پرندہ ہے، ان کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، جو ظلم برداشت کر کے ان کے ظلم کی وجہ سے وہ جسم کمزور ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گوشت عطا فرمایا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ کہنے لگے جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی نا کہ ہم ایک کھانے پر کیسے صبر کریں جی، ایک کھانے پر اتنی دیر کیسے صبر کریں، ہمیں اللہ سے دعا کرو جی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ سے دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی سبزیاں عطا فرمائے، طرح طرح کی ترکاریاں عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ تم جو بہتر چیز میں نے تم کو عطا کی تھی اس سے تم کم تر مانگ رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلی نعمتیں آسمانوں سے بادل، چھاؤں اور جو من و سلوہ نازل کیا وہ اس کو بہتر قرار دیا، کہا جو چیز میں نے تمہیں بہتر عطا فرمائی تھی تم اس سے کم تر مانگ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ انسانی صحت کا ضامن ہے۔ اکثر ہماری نوجوان نسل
اس بات میں بھٹکی ہوئی ہے کہ وہ سارا سال بے شمار طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کھائے گی، جب یہ موسم آئے گا کہے گی جی ہمیں بدبو آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ یارو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اگر ہم اکثر پاکستان میں لوگوں کی تعداد ایسی پائی جاتی ہے وہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اگر ہمیں عطا کیا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلہ روانہ فرمایا، اور اس وقت مدینہ میں بہت قحط سالی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور قافلہ روانہ فرمایا اور ساتھ میں ان کو پورے قافلے کو ایک تھیلا کھجوروں کا دیا۔ قحط سالی کا موقع تھا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، پورے قافلے کو کیا دیا؟ ایک تھیلا۔ اور ان کا امیر ان کو راستے میں جب بھوک لگتی صرف ایک کھجور دیا کرتا تھا، اور گٹک وہ بھی جو گٹھلی تھی اس کی وہ واپس لے لیا کرتے تھے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو پھر ان کو چوسنے کے لیے گٹھلیاں دی جانے لگیں۔ ان کے جسم نہ کھانے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو تقویت دینے کے لیے، ان کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے مچھلی کا گوشت عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس مچھلی اتنی بڑی مچھلی تھی، ہم نے 30 دن لگاتار 300 صحابہ نے کھایا، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ، اس لیے یہ جو صحت ہے انسان کی، یہ پوری زندگی کا دار و مدار انسان کی صحت پر ہے۔ انسان کی زندگی کے اعمال کا اگر صحت نہ ہو تو پھر ہم کوئی بھی نعمت ہم استعمال کرنے سے، بلکہ استعمال کریں بھی تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، بہت مشکل سے بمشکل ہم کو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ پورے اعمال زندگی کے دین کے پورے اعمال کا دار و مدار صحت پر ہے میرے بھائیوں۔ اگر انسان کی صحت ہوگی، انسان اچھے طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا۔ اس وقت پچھتاؤ گے جب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ سجدے کی طاقت چھین لی، سجدہ کرنے کی ہمت پوچھی ان سے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ کے راستے میں یہ دی ہوئی اللہ کی پیشانی ہم رگڑیں، لیکن کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اگر آج اللہ نے آپ لوگوں کو صحت دی ہے اور قربانی کرنے کی ہمت دی ہے، پوچھیے ان سے جن کے پاس آج قربانی کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قربانی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ اس طرح قبل از اسلام جس طرح یہ قربانی ہماری صحت کا ضامن ہے، یہ معاشی حالات کو بھی بہتر کرتی ہے، ہماری معیشت کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک چارہ بیچنے والے سے لے کر چمڑے کے کاروبار تک قربانی کے دنوں کے بعد کاروبار مسلسل شروع ہو جاتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں ایک کمزور مزدور بندہ جو پورا سال محنت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ پورا سال محنت کر کے جانور کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو ریٹ اچھا ملتا ہے۔ یہ صرف صحت کی ضمانت نہیں، صرف محض عبادت نہیں، بلکہ ہماری معاشی حالات کو بھی بہتر کرتی ہے۔ اور اسی طرح آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اکثر اس پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی سے نسل کشی ہوتی، نسل کا ختم ہوتا ہے، نسل ضیاع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کا پہلے اصول سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُقُهُ، جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر دو چیزوں کا مناسبت کی جائے، تناسب کیا جائے، کتا اور بلی یہ حرام جانور ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اگر ان دونوں کی تناسب دیکھا جائے، زیادہ ذبح ہونے والی چیز اور یہ بچے بھی کم پیدا کرتی ہیں، 2 یا 1 یا 2، زیادہ سے زیادہ 2، لیکن اس کے تناسب میں جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس کی تعداد میں
بہت زیادہ پھر بھی کمی ہے۔ وہ ایک وقت میں 5 6 بچے دینے والے، لیکن پھر بھی ہم اگر اس کا جائزہ لیں ہمیں حلال جانوروں کی تعداد زیادہ ملے گی بنسبت ان حرام جانوروں سے۔ تو یہ بات میں تو نہیں سمجھ سکا کہ اس سے نسل کشی کیسے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ، جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، اللہ کے راستے میں اس کو دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے۔ اگر ہم یہ پچھلے دنوں کی بات کریں، عرب ممالک میں اونٹ جانور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اونٹ جانور بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اس کی سواری، اس کو کھانے کے کام، اس سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پر اس کے کام لینا کم ہوئے، اللہ نے اس کو وہاں پر بھی دیکھا جائے تو اس کی تناسب پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اس سے یہ ہمیں اصول قرآن کا یہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں حلال چیز اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہے، اس کو اللہ کے کہے پر، اللہ کے حکم پر اس کو اگر قربان کیا جائے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔